اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ وہ نا دل تھوڑا اداس ہے نا، اور دل کے اداسی کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے آج چھٹی دی گئی، ویسی چھٹی ملے تو بڑا مزہ آتا ہے، چھٹیاں ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بعض چھٹیاں مزیدار نہیں ہوتی، بعض چھٹیوں میں آپ کو یہ مزیدار والی فیلنگز نہیں آتی۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹی سی تھی تو ہمارا کتا گم ہو گیا تھا۔ ہم گاؤں گئے تھے اور کتا جو ہے وہ گھر کے سامنے رہتا تھا نا، تو جب ہم آئے تو پتہ نہیں کوئی لے کے گیا تھا یا کیا ہوا تھا، لیکن کتا ہمارا گم ہو گیا تھا۔ تو جب میں اسکول جا رہی تھی، میں فرسٹ اول جماعت میں تھی نا، تو میری بیبے نے مجھے کہا کہ مجھے میری بڑی بہن کو کہ اگر کتا مل گیا، موتی ہم اس کو کہتے تھے، موتی مل گیا تو موتی کو گھر لے آنا اور تم لوگوں کو چھٹی ہو جائے گی۔ تو جب میں جا رہی تھی نا تو اسکول نا، تو اچانک وہ بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ اور بڑا گندا، مطلب ہر چیز بڑا، مطلب کیچڑ ویچڑ تھا بہت زیادہ، لیکن اچانک سامنے سے موتی بھاگتا ہوا آیا، وہ میرے گلے لگا۔ اس کتے نے کیا کیا، وہ ایسے مطلب گلے لگ کے نا، تو میں ویسے بھی بچپن سے کتوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں نا، مجھے کتے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا منہ چاٹنا شروع ہوا، تو تب میں بہت خوش ہوئی تھی، بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ دو خوشیاں تھیں، ایک تو موتی مل گیا تھا اور دوسری خوشی یہ تھی کہ چھٹی مل گئی تھی۔ اچانک اتنی بڑی بڑی دو خوشیاں، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ایسی چھٹیوں کا مزہ ہوتا ہے، لیکن ایسی چھٹیاں جو آپ کے اوپر امپوز کر دی جاتی ہیں، جب آپ کا ایک بڑا سیشن کا پیک ٹائم ہوتا ہے، جب آپ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اچانک کوئی بدماشی سے مطلب آپ کی چھٹی کروا دیتے ہیں، تو ہوا کیا کہ یہ ساری مس ہینڈلنگ ہے، ساری مس ہینڈلنگ ہے، چاہے حکومت کی ہے چاہے اداروں کی ہے، یہ مس ہینڈلنگ ہے۔ تبھی میں نے کہا نا کہ آوے کا وہی بگڑا ہوا ہے۔ بات یہ کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے نا، تو ان کو ڈائلیسس ان کے ہوتے تھے نا، تو ایک بڑی مزیدار بات ہے، ان کے ڈائلیسس ہوتے تھے ان کا، تو ان کو خون کی ضرورت پڑتی تھی، ان کو خون دیا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ان کے ایک بھانجے تھے، وہ تھانے دار تھے نا، تو ان کو تھانے دار کا خون چڑھا دیا گیا، بھانجے کا۔ اور جب وہ گھر آئی تو جب سالن میں نوالا لگایا اور نوالا کھایا تو کہتی ہے سالن میں نمک کس نے اتنا زیادہ ڈالا ہے، سالن کس نے بنایا؟ اور سالن والا جو مطلب چنگیر روٹی کا اور سالن والی کٹور مطلب پلیٹیں نا باہر سین میں پھینک دی کہ یہ سالن کس طرح کا بنایا ہے۔ تو وہ جو اس کی بہو تھی، وہ مطلب میری بہن ہے چھوٹی، تو وہ ہنس رہی تھی، کہتی ہے تھانے دار کا خون لگوا کے نا جب وہ آئی تو ان کا وہ تو حالات ہی غیر تھے، مطلب برتن اٹھا کے باہر پٹک دیے۔ تو اب کیا کیا ہے، اساتذہ کو چھٹی دے دی، اساتذہ مطلب گھر میں آ کے بیٹھ گئے، یہاں پر اپنے باغیچے میں گھوم پھر رہے ہیں، کبھی اداس اور کبھی خوش ہیں۔ اساتذہ کو گھروں میں بٹھا دیا کیونکہ کالج اور اسکول اور یونیورسٹیاں بند کر دیں، اور حالات پولیس والوں کے حوالے کر دیے۔ تو پولیس والے تو برداشت کریں گے، بچے اگر گالم گلوچ کریں گے تو ایک دو تین تو وہ برداشت کر لیں گے، لیکن چوتھی گالی پہ تو وہ تھپڑ ماریں گے۔ پھر جب وہ تھپڑ ماریں گے تو اس کی ویڈیوز بنیں گے، اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ اور کیا نام ہے ٹک ٹاک پہ ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے ایسے کہا۔ وہ ایک پولیس والے نے جسٹ یہ کہا تھا لڑکیوں کو کہ بیٹے آپ اندر جاؤ، کچھ اور حادثہ نہ ہو جائے۔ وہ سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھنے میں اتنی دیری کیوں لگائی؟ یا جب ہم نے نہ سمجھنے کی قسم کھائی ہو تو پھر کوئی لاکھ ہمیں سمجھائے تو کہتے ہیں لعنت ہو اس پولیس والے پہ جو کہتا ہے کہ پھر اس طرح کا واقعہ مطلب۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ معاملہ ایسا ہے نا، مطلب پرانے وقتوں میں اور ابھی بھی کے پی کے میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ
ایسے معاملات کو اندر ہی اندر دبا دیا جاتا ہے. دبایا اس طرح جاتا ہے نا، اللہ معاف کرے، کہ اگر کسی غلط معاملے میں لڑکی اور لڑکا انوالو ہو تو دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس چیز کا واویلا نہیں کیا جاتا، اس چیز کا شور نہیں مچایا جاتا. کیریکٹر والے معاملات کے واویلے نہیں ہوتے، اس کے واویلے مچانے ہی نہیں چاہیے. جیسے وہ جو بچی ہے جس کا باپ کہتے ہیں کہ یہ سیڑھیوں سے گری تھی، تو آپ نے کیوں مطلب اس بات کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور غلط کام ہوا ہے، آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب میں لوگوں کو واویلے سے منع کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میم آپ کو نہیں ہے، آپ کو اس کا دکھ نہیں ہے اس لڑکی کا. یار مجھے دکھ ہے، لیکن کیا کروں، چھت پہ چڑھ کے کہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور وہ لڑکی پسند کرے گی. ایک دفعہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مارا تھا، تو وہ میری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں چونکہ ڈسپلن انچارج تھی، میں نے اس لڑکی کو تھپڑ مارا تھا. تو اس نے 2 تھپڑ میں نے مارے اور تیسرے پہ اس نے میرا ہاتھ یوں کیا تھا، پرے کیا تھا. صرف اس نے میرا ہاتھ پرے کیا تھا اور یہ بات اڑ گئی تھی کہ اس نے میڈم رضیہ کا ہاتھ جھٹک دیا. اور میں کہتی نہیں ہاتھ نہیں جھٹکا. مطلب میں چاہتی تھی نا کہ اس طرح کی بات ہائی لائٹ نہ ہو، مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ میڈم رضیہ کا ہاتھ جھٹک دیا گیا. اور میں کہتی تھی نہیں میرا ہاتھ نہیں جھٹک دیا گیا، میرے ہاتھ کو روکا گیا. اس نے میرے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی، میں یہ بات کرتی تھی. تو میں نے اس بات میں انسلٹ فیل کرتی تھی. تو ابھی بھی ایک بچی مجھے کہتی ہے کہ میم آپ کیوں اس طرح، آپ اس آواز کو کیوں نہیں اٹھانے دے رہی. تو میں نے کہا بیٹی ایک دفعہ تم نے آ کے مجھے کہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکا کھڑا ہو کے نہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا لگے ہاتھ تو اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں. تو کہتی نہیں اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں. بات یہ ہے کہ کتنی ساری باتیں ہیں جو ہم نے اپنی عزت میں اپنے آپ کے پاس چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ پاک خیریت رکھے. اور یہ بات جو ہے نا وہ کبھی نہ میں کسی کے ساتھ، وہ پشتو میں رشتی نہیں بولتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے اس کو، رشتی نہیں اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نا تو اس کو بٹھا کے اس کے ساتھ حساب کتاب یا کلیئرنس یا اس طرح نا، اس کو رشتی نہیں بولتے پشتو میں. تو کبھی ہم رشتی نہیں کرتے تھے نا، تو بیوی کہتی تھی کہ گند میں تیلیاں مارو گے تو بدبو اٹھے گی. تو جو اور کنفیوشس کہتے ہیں میں کچھ نہیں چھپاتا، میرا کوئی راز نہیں، کیونکہ میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو تم کرتے ہو. تو اگر بات اچھالی جائیں گی، اگر گند کو ایکسپوز ہی کرنا ہوا تو پھر تو بہت سارا گند نکلے گا. پھر تو میرے گند پہ خاموشی اور اس کے گند پہ واویلا کیوں؟ پھر سارے گند کو اچھالنا پڑے گا، سارے گند کو اچھلنا چاہیے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ٹیچروں کا وقت تھا کہ وہ بچوں کو سنبھالے، لیکن ان کو گھروں میں بٹھا دیا کیونکہ کالج اور اسکول بند کر دیے 2 دن کے لیے. معاملات پولیس والوں کے حوالے، پولیس والے اسے اپنے حساب سے ہینڈل کریں گے. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ ہرنی ویسی پاگل تھے، اب اس نے گھنگرو پہن لیے، تو چلو ناچو اب.